پیش خدمت ہے افسانوں کا مجموعہ وہ فسانے تیرے، تحریر اور آواز روحی فرخ۔ سوکھے ہوئے پھول۔ اماں اور ابا کی شادی آخر کیوں ہوئی؟ اور اگر ہو ہی گئی تھی تو دونوں نے اتنا عرصہ ساتھ کیسے گزار لیا؟ آمنہ کو حیرت ہوتی تھی۔ وہی کیا، اس بے جوڑ جوڑے پر تو دنیا حیران ہوتی تھی۔ کہاں سرخ و سفید میدے جیسی رنگت والی سرف قامت اماں، اور کہاں منحنی سے عام شکل و صورت کے پست قامت ابا۔ اماں کے پیچھے پیچھے بازار میں سامان کا تھیلا اٹھائے یا ان کے ساتھ بیٹھے ابا ان کے شوہر سے زیادہ ان کے نوکر لگتے۔ آمنہ ہمیشہ سے کیا یہ تمہارے سگے ابا ہیں کا سوال سننے کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ اب نہ اسے یہ تکرار عجیب لگتی تھی اور نہ اپنا اصرار۔ بچپن سے ابا یہی سوال اپنے ابا کی سگی اولاد ہونے کے حوالے سے لوگوں کی نظروں میں اپنے لیے دیکھتے آئے تھے۔ ان کے ابا شہر کی ایک انتہائی ممتاز شخصیت تھے، ساری خوبیوں کا مجموعہ، زندگی میں کامیاب اور شکل و صورت میں بے مثال، باذوق، باکمال، محفل پہ چھا جانے والے۔ ایسے ہمہ صفت ہیرے جیسے بیٹے کے لیے ان کی اماں اپنے بھائی کی بیٹی انتہائی ارمانوں سے بیاہ کر لائیں، جن کی شکل تو من موہنی سی تھی لیکن قد اور رنگت میں ذرا دبتی ہوئی تھی۔ بقول اماں کے، آمنہ کی دادی کے چہرے کے جس نمک کا بڑا شہرا تھا وہ سارا نمک ابا کو بوریاں بھر کے ملا۔ نہ صرف نمک بلکہ ہر چیز انہوں نے اپنی اماں کی پائی، ناک نقش، جسامت، قد و قامت۔ ان کے بعد آنے والے درجن بھر بہن بھائی ہو بہو دادا کی کاپی تھے، دراز قد، گورے چٹے، خوبصورت۔ ابا اس خوبصورتی کے ہجوم میں کہیں کھو گئے۔ ان کی شخصیت کا پودا جیسے ان بلند و بالا درختوں کے بیچ کہیں مرجھا گیا۔ وہ خود اعتمادی، بے باکی، برجستگی ان میں کبھی پیدا نہ ہو سکی جو ان کے ابا اور باقی بہن بھائیوں کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ ان کا دھیما لہجہ اور مسکین طبیعت ان کو کبھی بڑے بیٹے اور بڑے بھائی کا درجہ نہ دلا سکی۔ ان کی وہ دنیا جہاں وہ کھل کر سانس لیتے اور اپنے خول سے باہر آتے ان کا کمرہ تھی، جہاں اسکول اور پھر کالج کے بعد گھنٹوں دروازہ بند کیے یا تو وہ کتابیں پڑھتے یا تصویریں بناتے۔ شاید ان کی شادی کا خیال بھی کسی کو عرصے تک نہ آتا اگر ان سے چھوٹوں کی شادی کا ذکر نہ چھڑتا۔ اسی زمانے میں خاندان کی ایک شادی میں دادی کی نظر اماں پہ ٹھہر گئی، جو اپنی خوبصورتی، حاضر جوابی اور خود اعتمادی کے باعث پوری شادی میں چھائی ہوئی تھی۔ اپنے بیٹے کی مسکینیت دور کرنے کا اس سے بہتر علاج اور کیا ہو سکتا تھا کہ اس کی شادی ایک ایسی لڑکی سے کر دی جائے جس میں وہ تمام خوبیاں کوٹ کوٹ کر بھری ہوں جس کا ان میں فقدان تھا۔ یوں اماں ابا ایک دوسرے کے نصیب میں لکھ دیے گئے۔ اماں کے دل میں ابا اپنی جگہ کبھی نہ بنا سکے۔ ان کو اپنی شادی کے کچھ دن بعد ہی سسرال میں ابا کی حیثیت اور وقت کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ شکل و صورت تو ویسے ہی من بھائی نہیں تھی، رہی صحیح کسر اس آگہی نے پوری کر دی۔ ابا اماں کی نظروں سے ایسے اترے کہ پھر کبھی نہ چڑھ سکے۔ اماں کو حاوی ہو جانے اور ابا کو سر جھکا کر رہنے کی عادت تھی، سو ایک غیر محسوس طریقے سے اختیارات اور مرتبے تقسیم ہو گئے۔ زندگی کا ہر فیصلہ اماں کا ہوتا، ابا کا کام صرف اس کی تعمیل کرنا تھا۔ یہ ضرور تھا کہ ان دونوں کی کبھی کسی نے اونچی آواز نہیں سنی، کبھی کسی بات پر ان کا اختلاف نہیں ہوا، دونوں کا کبھی کسی نے جھگڑا نہیں دیکھا۔ لیکن یہ بات آمنہ بھی بہت چھوٹی عمر سے سمجھتی تھی کہ اس کے اماں ابا کے درمیان ایک خلا ہے جو دکھائی تو نہیں دیتا لیکن پھر بھی ہے، ایک دیوار جیسے دونوں کے بیچ کھچی تھی، جسے نہ کبھی ابا نے پار کرنے کی کوشش کی اور نہ اماں نے ڈھانے کی۔ بس لا تعلقی اور اجنبیت کے اس انوکھے رشتے کو دونوں کھینچے گئے۔ اماں کو ابا سے کوئی لگاؤ نہیں تھا اور اس بات کو انہوں نے کبھی دنیا سے چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ انہوں نے کبھی میاں کی پسند ناپسند کے پیچھے جان ہلکان نہیں کی، کبھی لوگوں کے سامنے رویہ بدلنے کی کوشش نہیں کی۔ جیسا ہے بس یہی ہے، ان کا اپنی شادی شدہ زندگی کے لیے گھڑا گھڑایا اصول تھا جسے وہ دل و جان سے نبھاتی تھی۔ اماں کو ابا سے محبت نہیں تھی، یہ تو ظاہر تھا، لیکن ابا جس طرح ان کا خیال رکھتے تھے وہ کیا تھا؟
پہلے آمنہ کا خیال تھا کہ وہ اماں سے ڈرتے ہیں، اس لیے ان کا اتنا خیال رکھتے ہیں، لیکن شعور کی عمر تک آتے آتے مشاہدے نے اس کے خیال کی نفی کر دی۔ ابا کو اماں سے محبت تھی، شدید محبت، اور یہ محبت ان کے ایک ایک فعل سے ظاہر ہوتی تھی۔ چھوٹی سی عمر سے اس نے ابا کو اماں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے دیکھا تھا۔ اسے یاد تھا کہ کس طرح وہ بچپن میں ایک بار ابا کے ساتھ اماں کے من پسند رسالے کی کاپی ڈھونڈتی پھری تھی، جو آتے ہی دکانوں سے غائب ہو گیا تھا۔ ابا گھنٹوں کی خواری کے بعد جو رسالہ لیے سرخرو لوٹے تھے، وہ اماں نے بے اعتنائی سے لے کر ایک طرف ڈال دیا تھا، لیکن ابا اسی بات پر سرشار تھے کہ اماں اس سے محروم نہ رہی۔ اماں کا پاندان ابا کی بدولت ہمیشہ تر و تازہ رہتا۔ اماں کو موتیے کے پھول پسند تھے تو ابا نے نہ صرف ان سے گھر کی کیاریاں بھر دی تھیں، بلکہ بڑی پابندی سے روز سویرے جھولی بھر پھول توڑ کے اماں کے پاندان کی تھالی میں رکھ جاتے۔ اماں کی دوپہر میں آگ چپکتی تو ابا گھر میں شور نہ ہونے کی ذمہ داری پوری کرتے ہلکان ہوئے جاتے۔ کیسی بے لوث محبت تھی ان کی، جو وہ کسی صلے، کسی ستائش کی امید کے بغیر بھی کیے جاتے، اور کیسی سنگ دل کٹھور اماں تھی کہ سب کچھ اپنا حق سمجھ کر سمیٹے جاتی، اور ان پر ابا کے کسی فعل، کسی بات کا رتی بھر اثر نہ ہوتا۔ وہ بھی اپنی جگہ صحیح تھیں۔ دکھاوے اور زبردستی کی محبت وہ کیسے کرتیں؟ یہ ان کے نزدیک منافقت تھی۔ انہیں اپنے نصیب سے جو ملا تھا وہ اس کو نبھا رہی تھی، اور یہی بڑی بات تھی۔ پھر ایک زمانہ بیت گیا، آمنہ کی شادی ہو گئی، ابا ریٹائر ہو گئے۔ اب وہ زیادہ وقت گھر پر ہی گزارتے۔ وہی ایک چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی تھی۔ اماں کو اپنا خیال رکھوانے کی عادت ڈالنے والے ابا اب بھی ان کی چھوٹی سے چھوٹی بات پوری کرنے اور کروانے کے لیے حاضر تھے۔ اماں کا آرام، پاندان، موتیے کے پھول، پسند کے رسالے، ہر چیز وقت پر حاضر اور دستیاب، اور ہمیشہ اسی طرح دستیاب رہتی اگر ابا کی زندگی کی پونجی نہ ختم ہو جاتی۔ آمنہ ان دنوں میکے آئی ہوئی تھی۔ اس کے بے ضرر، خاموش شفیق ابا نے جس انکساری سے زندگی گزاری، اسی عاجزی سے اسے ہار گئے۔ گھر سے اچھے بھلے مسجد گئے، لیکن سجدے سے پھر سر نہ اٹھا سکے۔ ان کی ایسی اچانک اور مبارک موت پر ہر کوئی اشکبار تھا۔ گھر سوگ میں ڈوب گیا تھا۔ آنے جانے اور پرسہ دینے والوں کا تانتا بن گیا۔ اماں ایک کونے میں سفید چادر میں لپٹی بیٹھی رہیں، گمسم، خاموش۔ ان کی آنکھیں خشک تھیں۔ لوگوں کے گلے لگ کر پرسہ دینے پر بھی وہ رو نہ سکی، بس خالی خالی سی نظروں سے لوگوں کو دیکھ کر رہ جاتی، جسے انتہائی صدمے کا اثر سمجھا گیا۔ آمنہ کو ماں سے زندگی میں پہلی مرتبہ شدید نفرت محسوس ہوئی۔ کیا تھا اگر دو آنسو دنیا کو دکھانے کے لیے ہی بہا لیتی؟ سویم تک گھر عزیز رشتہ داروں سے بھرا رہا۔ اماں اسی طرح گمسم بیٹھی رہیں، برائے نام کھانا 2 گھونٹ پانی پیے ہوئے۔ فاتحہ کے بعد گھر رفتہ رفتہ خالی ہوا تو ایک ہولناک سناٹا چھا گیا۔ آمنہ نے سپارے اٹھاتے ہوئے ایک نظر اماں کو دیکھا، اجڑی ہوئی، خاموش، بے حال۔ اگر ابا ہوتے تو اماں کو اس طرح بیٹھے دیکھ کر کیا کہتے؟ جاؤ ذرا پوچھو، ٹھیک تو ہیں؟ کھانا وانا کھایا یا نہیں تمہاری اماں نے؟ اس کا دل بھر آیا۔ سپارے جگہ پر رکھ کر وہ خاموشی سے ان کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ اماں کچھ کھائیں گی؟ چائے بنا لاؤں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ اماں خاموش رہیں تو اس نے پھر کہا، اچھا پان کھائیں گی؟ ماں کا اب بھی کوئی جواب نہ پا کر اس نے دھیرے سے کونے میں رکھا پاندان ان کے قریب کھسکا کر اس کا ڈھکن کھول دیا۔ پاندان کھلتے ہی تھالی میں رکھے سوکھے ہوئے موتیے کے پھولوں کی خوشبو فضا میں پھیل گئی۔ خشک کپڑے میں لپٹے چرمرائے ہوئے پانوں پر نظر ڈالتے ہوئے اماں نے ہاتھ بڑھا کر آہستگی سے ڈھکن بند کر دیا، ٹھنڈی سانس بھری اور پہلی بار پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ آمنہ نے دکھ سے اپنی آنسو بہاتی ماں کو دیکھا۔ وہ ان 3 دنوں میں بالکل ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ اس محبت، وفاداری، ناز برداری اور خیال کے بغیر جس کی ابا نے انہیں عادت ڈال دی تھی، وہ کیسی مرجھا گئی تھیں، کملا گئی تھیں، جیسے کوئی پودا پانی نہ ملنے پر سوکھ جائے۔ آمنہ کو یوں لگا
کہ جیسے اس کے معصوم بے ضرر ابا جو زندگی بھر سر جھکا کر ہارتے آئے تھے آج جیت گئے ہیں۔